السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی پر پہلے تو مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی جانب سے یہ الزامات سامنے آ رہے تھے، پی ٹی آئی کے مخالفین کی جانب سے، کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں کالعدم ٹی ٹی پی کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو فروغ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے۔ لیکن اب یہ حقیقت بن چکی ہے اور اب امریکہ سے بھی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جہاں سے خطوط لکھے جاتے ہیں حکومت پاکستان کو، عمران خان کے لیے، وہاں سے بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو فروغ ملا ہے، دہشت گرد مضبوط ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، چونکا دینے والی۔ میں امریکی جریدے میں ایک خبر یہ شائع ہوئی ہے، یعنی تجزیہ ہی ہے، اور وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد پھر کے پی کے حالات اور مولانا فضل الرحمان اور باقی جو حکومت کہتی رہی ہے۔ خواجہ آصف بھی کہتے رہے ہیں کہ بھائی 40,000 دہشت گردوں کو پی ٹی آئی لے آئی واپس۔ پی ٹی آئی کا دور تھا نا، جنرل فیض کا پی ٹی آئی کی پالیسی تھی نا۔ وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر اعلیٰ کون تھا؟ پی ٹی آئی کے۔ اور جنرل فیض کون تھے؟ وہ پی ٹی آئی کے محبوب سپورٹر، ڈی جی آئی ایس آئی۔ لیکن یہ پالیسیاں تو پی ٹی آئی کی اور فیض کی اور باجوہ کی تھی نا، جو دہشت گردوں کو واپس لائے تھے کابل سے، افغانستان سے، اور پھر انہوں نے صوبے میں مذاکرات کی پالیسی اپنائی ہے ہمیشہ، کہ جی مذاکرات کیے جائیں طالبان کے ساتھ، کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ۔ آپریشن کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور مذاکرات کے بہانے، مذاکرات کے آڑ میں، مذاکرات کے نتیجے میں دہشت گرد مزید اپنے آپ کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہ امریکی جریدہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ میں امریکی جریدے کی بات بتاتا ہوں، کیا لکھتا ہے کہ امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے کی کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہے۔ یہ وفاق کی فوجی آپریشنز پر مرکوز پالیسی کے برعکس ہے۔ پاکستان اس وقت ٹی ٹی پی سمیت مختلف شدت پسند گروپوں کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی گزشتہ چند ماہ کے دوران ٹی ٹی پی کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھا ہے، اور چند ماہ سے صوبے میں کس کی حکومت ہے، کتنی اے پی سی کی گئی ہیں، اے پی سیز کی گئی ہیں، مختلف جماعتوں کی جانب سے، اے این پی کی جانب سے بھی کی گئی۔ ابھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اے پی سی بلائی، جرگہ بلایا، اس میں بھی کہا گیا کہ جی آپریشن نہ کیا جائے۔ بھئی آپریشن نہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے۔ 25 آپریشن ہو چکے ہیں، 26ویں آپریشن کی گنجائش نہیں ہے، یا 21 آپریشن ہو چکے ہیں، 22ویں آپریشن کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے کہ بھئی آپریشنوں سے ختم نہیں ہو رہے طالبان، یا دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، تو پھر مذاکرات سے بھی تو ختم نہیں ہو رہی نا۔ تو سولوشن کیا ہے آخرکار؟ اگر مذاکرات بھی سولوشن نہیں ہے اور آپریشن بھی سولوشن نہیں ہے، تو پھر سولوشن دیں نا، تیسرا کیا آپشن ہے؟ تو آپریشن ہی بہتر حل ہے۔ جہاں جہاں آپریشن ہوئے، سوات آپریشن کامیاب نہیں ہوا تھا، سوات آپریشن کامیاب ہو گیا، سوات امن کا گہوارہ بن چکا، لیکن اس کے بعد پھر جب افغانستان سے دہشت گردوں کو واپس لایا گیا اور سوات اور مختلف علاقوں میں آباد کیا گیا، تو یہ تو ہاتھ سے جان بوجھ کر آباد کیا گیا، اور جان بوجھ کر امن کو سبوتاج کیا گیا۔ اور کس نے؟ پی ٹی آئی نے۔ تو پی ٹی آئی پر یہ محض الزام نہیں ہے، غلط الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی نے، ابھی تو محسن نقوی نے کہا تھا کہ بھئی صوبائی عہدیدار، یعنی وزیر اعلیٰ کی طرف اشارہ تھا کہ صوبائی عہدیدار بتائے قوم کو کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو، دہشت گردوں کو کتنا منتھلی دیتا ہے۔ منتھلی مل رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور پر بھی
یہ الزامات ہیں کہ وہ طالبان کو، دہشت گردوں کو منتھلی دیتا ہے، ان کے وزراء منتھلی دیتے ہیں، ان کے ایم پی ایز، ان کے ایم این ایز منتھلی دیتے ہیں، وہ دن دہاڑے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے جی آپریشن نہ کیا جائے۔ بھائی کیا کیا جائے؟ وہ گھروں میں بیٹھ کر، پناہ لے کر گھروں میں گھس جاتے ہیں، وہاں سے فورسز پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، اور فورسز کو مشکلات اس لیے درپیش آتی ہیں کہ کیونکہ وہ گھروں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اب بے سر و سامان جو ہے غیر مسلح، وہ گھر کے مالک کیا کرے گا؟ وہ تو دہشت گردوں کے ساتھ لڑے گا تو نہیں، اس نے تو جان بچانی ہے اپنی۔ تو فورسز احتیاط کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی عام آدمی جو معصوم ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، گھروں والے ہیں، ان کا نقصان نہ ہو جانی، اس لیے ان کو کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ تو عالمی دنیا اب یہ تسلیم کرنے لگی ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے دہشت گردی فروغ پا رہی ہے پاکستان میں، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں، اور پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردوں کو تقویت ملی ہے اور مضبوط ہوئے ہیں وہ۔ اچھا، دی ڈپلومیٹ کے مطابق گزشتہ چند ماہ کے دوران پی ٹی پی کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مختلف حکمت عملیوں سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ جملہ کتنا بڑا واضح ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی مختلف حکمت عملیوں نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے چند ماہ میں ٹی ٹی پی کا خطرہ بڑھا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی 2018 سے 2022 تک پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مذاکرات پر مبنی پالیسی بنائی۔ اس وقت صوبے میں تشدد کم کرنے کے لیے اسے حقیقت پسندانہ قدم قرار دیا گیا۔ یہ پالیسی بظاہر کابل کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ امریکی جریدے کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی اس پالیسی نے پاکستان واپس آنے والے شدت پسندوں کو مزید حوصلہ دیا۔ کتنے کلیئر جملے ہیں کہ اس مذاکرات والی پالیسی کی وجہ سے پاکستان واپس آنے والے شدت پسندوں اور دہشت گردوں کو مزید حوصلہ ملا۔ اس پالیسی سے سرحد پار دراندازی کے لیے گنجائش بھی پیدا ہوئی۔ اب مجھے بتائیں، امریکہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جہاں سے خطوط لکھے جاتے ہیں عمران خان کے لیے، عمران خان کے حق میں، وہ وہاں سے امریکن کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ حقیقت ہے، پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے، نرم پالیسیوں کی وجہ سے، مذاکرات کی پالیسیوں کی وجہ سے صوبے میں دہشت گردی کو فروغ ملا ہے، دہشت گرد مضبوط ہوئے ہیں۔ تو خواجہ آصف یا مولانا فضل الرحمان جو کہتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی صوبائی حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی ایک طرف دہشت گرد ہیں اور حکومت ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے، فیسلیٹیٹر بنی ہوئی ہے، پی ٹی آئی ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے، ان کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے۔ آپریشن کی تو مولانا فضل الرحمان بھی مخالفت کر رہے ہیں، اے این پی بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو وہ سپورٹ تو نہیں کر رہے، وہ چندہ تو نہیں دے رہے، وہ منتھلی تو نہیں دے رہے ٹی ٹی پی کو، دہشت گردوں کو، اور دن دہاڑے وہ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، سی پیک پر چوکیاں قائم کر دیتے ہیں، مارکیٹوں میں دن دہاڑے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹھیکیدار وغیرہ جو سرکاری ٹھیکے لے آتے ہیں تو ان سے پراپر کمیشن مقرر ہوتا ہے دہشت گردوں کا، کالعدم ٹی ٹی پی کا ہر علاقے میں۔ تو ابھی میں کچھ دن پہلے رپورٹ ایک پڑھ رہا تھا سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہ 8,000 سے زائد اس وقت دہشت گرد جو ہیں خیبر پختونخوا میں، صرف خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقوں میں 8,000 سے زائد دہشت گرد اس وقت ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، جو فورسز پر حملے کر رہی ہیں، جو دھماکے بھی کر رہی ہیں، جو لڑ بھی رہی ہیں، لوٹ مار بھی کر رہی ہیں۔
اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.